مالک کی طرف پہنچے گا جس نے ہماری قسمت میں یہ لکھ دیا ہے ہوا مولانا، وہ ہمارا آقا و مولا ہے. تو ہر کے از کوئے یار میں آید خیر آید، جو یار کی گلی سے آئے وہ خیر ہی ہوا کرتا ہے. مسلم نام امر اللہ، گردنیں جھکا دیتے ہیں. یہ گھاٹی بہت آگے تک چلتی ہے. خدا کی قسم کروڑ سال بھی عمر ہو تو اس کے نام پر قربان ہو جائے، اور جو لذتیں اس کی رضا میں ہیں وہ اور کہاں مل سکتی ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین. ورنہ میں نے زندگی دی اسی لیے تھی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. تو اگر اس کی رضا مل جائے تو کسی اور چیز کی کیا کمی باقی ہے؟ اور اگر دنیا راضی ہو گئی، وہ راضی نہ ہوا تو کیا زندگی ہوئی؟ اس میں آزمائشیں ہیں، صبر ہے، استقامت کے پیغامات ہیں. فتح الربانی میں پیرانے پیر فرماتے ہیں مصیبت کے وقت جزا و فضا کرنا، موت ہے تیرے ایمان کی، موت ہے تیرے توکل کی، موت ہے تیرے صبر کی. بہت اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ یہی ورد رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کے پاس جانے والے ہیں. تو اس استقامت پہ ایک مقام آتا ہے. جب اس مقام پر بندہ ثابت قدم رہتا ہے، شریعت سے اس کا قدم ہٹتا نہیں ہے، تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے دل کو صاف کر دیتی ہے. جب اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اب اسے مجاہدے کی ضرورت نہیں رہتی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اس پر شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انعامات کی بارش ہوتی ہے تو اب اسے نائب الرسول بنا دیا جاتا ہے، جس سے وہ رحمت للعالمین مخلوق میں بیٹھ کر اپنی رحمت اور اپنی شریعت عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے وہ بیٹھ کر معلم خیر بن جاتا ہے، اور اس کی مثال اس درخت کی ہو جاتی ہے کہ جس کے پتے پھیلے ہوئے ہیں اور وہ دشمن کو بھی سایہ دیتا ہے، دوست کو بھی سایہ دیتا ہے. یہ اس کا مقام ہو جاتا ہے. اور جب یہ حالت اس کی ہو جاتی ہے کہ وہ خیر تقسیم کر رہا ہے اور اس کا نفس قدسیہ بن چکا ہے اور اسے صفائی حاصل ہو گئی ہے، تو اس مقام پر آ کر اسے پیر کا لقب دیا جاتا ہے. یہ ہے پیر جو ان مدارس سے گزرتا ہے، اور جو کل فارغ ہوا اور پرسوں اس کے سر پہ پگڑی رکھ لی کہ پیر مان گیا، تو وہ پیر کیا کرے گا؟ خفتہ کے بیدار خود خفتہ، جو خود سویا ہوا ہے وہ کسی دوسرے کو کیا بیدار کرے گا؟ یہ وہ مقامات ہیں جن کا انہوں نے نشاندہی کی. ان مقامات سے گزرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فیضان ہر گھڑی جاری ہے، قیامت تک جاری ہے. جس میں سورج چمک رہا ہو تو مشرق و مغرب، شمال جنوب، ہر سمت پر اس کی روشنی جاتی ہے. وہ ایک مادی قرص آفتاب ہے، مگر حقیقی انوار و تجلیات کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے. اور قیامت تک ایک لمحہ ایسا نہیں کہ وہ آفتاب نبوت اپنی پوری نورانیت کے ساتھ جلوہ کر رہا ہو. لیکن فرق یاد رکھنا اتنا ہے کہ حضور کی حیات اور وفات میں فرق صرف اتنا ہے کہ حیات ظاہری میں دربار عام تھا، اور حضور کے وصال کے بعد اب دربار خاص ہے. اب ہر ایک کی طاقت نہیں ہے کہ ان انوار کو لے سکے. اسی کو ولایت کہتے ہیں. اور ختم نبوت تو حضور پر ہے، مگر ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. اور ولی وہ ہے
کہ جو اس آفتاب نبوت کی نورانی کرنوں کو لے کر مخلوق کو منور کر رہا ہے، یہ ہے دربار خاص۔ عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کہ میرے دادا نے مجھ سے حکایت بیان کہ میں نے خواب میں سنا محمد شوقی کے مدرسے میں حضور تشریف فرما ہے اور دیدار عام ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں خواب میں بھاگ کر ان کے مدرسے میں گیا اور دیوانہ وار بھاگ رہا ہوں مدرسے میں کہ سرکار کہاں ہے، میں ان کا دیدار کروں۔ تو محمد اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب مجھے دیکھا کہ میں بھاگ رہا ہوں تو باہر آ گئے اور کہا کہ میاں کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے تو اعلان سنا ہے کہ تیرے مدرسے میں سرکار تشریف فرما، تو میں حضور کے دیدار کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ تو وہ مسکرائے اور ان کی صورت مٹ سی گئی اور ان کی صورت میں سرکار دو عالم۔ تو صبح جب ہوئی تو وہ فرماتے ہیں میں اس کے مدرسے میں گیا، کہتے ہیں میرے دادا نے مجھے یہ حکمت بیان کی۔ میں محمد کے مدرسے میں گیا اور میں نے کہا کہ میں نے یہ رات کو خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نے خواب دیکھا ہے جیسے بتا رہے ہو تو قیامت تک قبر کی مٹی میرے جسم کو نہیں کھا سکتی، کیونکہ یہ ظاہری میرا جسم ہے مگر میرے وجود میں سب انوار مصطفیٰ۔ کیا ہر ایک کی طاقت ہے؟ میرے حضرت فرماتے تھے کہ میں حضور کا نام سن کر یہ نہیں کہتا قرۃ عینی میں جمال کا یا رسول اللہ، فرمایا کتابوں میں یہی لکھا ہوا کہ آپ کا نام یا رسول اللہ، آپ کا جمال میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا یہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جن کی آنکھیں جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کو چاہتی ہیں۔ فرمایا میری آنکھوں کی یہ مجال نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں قرۃ عینی بتراب الاقدام کلاب کا یا رسول اللہ، کہ آپ کی گلیوں میں چلنے والے کتوں کے قدموں کی مٹی میری آنکھ کی ٹھنڈک۔ ہم لٹھڑے ہوئے لوگ ہیں، ہماری اتنی طاقت ہے کہ ابو ہریرہ کی طرح پاک ہو کر رخ مصطفیٰ کا دیدار کر سکے، اس لیے اب وہ حالت نہیں رہی۔ اگر کوئی صاحب ادب ہو تو اب بھی پردے اٹھتے ہیں اور اس پر کرم ہوتا ہے، لیکن امت کے لیے پناہ یہ رکھ دی گئی کہ جو اس محبوب کو نہیں دیکھ سکتا اس کو دیکھ لے جو اسے دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ سرسرِ زوال سے ہمارے ایمان کو معاف فرمائے۔ ایمان کا، عمل صالح کا، قرب الہی کا مرکز و محور ذات مسلم، اور یہی صحابہ کی ساری کوششوں کا مرکز و محور۔ طٰہٰ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ عمر نام کے کیا معنی ہیں؟ نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ نام رکھنا طٰہٰ تو بہت اچھا ہے، لیکن صرف طٰہٰ نہ رکھو، محمد کا، حضور کا نام ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ ہے حروف مقطعات میں سے، اور قرآن کی جو صورتیں آیات جو ہیں دو اس کی تقسیم ہے، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات۔ محکمات وہ ہیں جن کا معنی اور شریعت جن سے بنتی ہے وہ صاف ہے۔ متشابہات وہ ہیں کہ جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ پھر اس کی دو قسمیں متشابہات، ایک قسم وہ ہے کہ جس کا ترجمہ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو کنہ نہیں سمجھتے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش۔ اب استوا کا معنی متمکن ہونا، کہ وہ عرش پر متمکن ہوا۔ اب استوا کا ترجمہ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن دنیا میں کوئی اس حقیقت کو نہ سمجھا سکا ہے، نہ کسی نے بتایا ہے کہ عرش پر استوا کیسے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن وہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا اور سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔
اب ساک کا ترجمہ تو پنڈلی ہے، لیکن رب کے لیے پنڈلی کیا معنی ہے یہ کسی کی جرت نہیں کی سکتا۔ یہ ایک قسم ہے متشابہات کی کہ جس کا ظاہری ترجمہ ہو سکتا ہے مگر اس کی حقیقت کا اطلاق نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے متشابہات کی کہ جس کا نہ ترجمہ ہو سکتا اور نہ اس کی حقیقت سمجھی جا سکتی ہے، تو وہ یہ حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ کچھ تو ایک حرف ہے، کچھ 2 حرف ہیں، کچھ 3 حرف ہیں، کچھ 4 حرف۔ یہ ہے حروف متشابہات مقطعات۔ یہ وہ قسم ہے کہ جن کا نہ معنی ہو سکتا ہے نہ ان کی حقیقت پہچانی جا سکتی ہے، تو پھر قرآن میں ان کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو علامہ بیضاوی کہتے ہیں ہی سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اس کی خبر جبریل کو بھی شاید نہیں ہے۔ اس لیے اس کا معنی کون کر سکتا؟ لوگوں نے اپنی محبت کے طور پہ کچھ باتیں کہیں مگر قطعیت کے ساتھ وہ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ اعلم بمراد۔ عمر نام کے کیا معنی ہیں؟ ہاں، عمر عمرہ سے نکلا ہے، اس کا معنی آباد ہونا۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو عمارت، آبادی، یہ اچھے معنوں میں عمر، اس لیے اس میں بھی محمد عمر رکھیں۔ حضور کا حکم ہے سمو بیسمی، اپنے بیٹوں کا نام میرے نام پر رکھیں۔ حضور کا نام ساتھ ضرور ہے۔ نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ سخت مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسی مجبوری ہو تو جنازہ مسجد کے اندر مت رکھو، باہر رکھو، مسجد میں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ سکتے ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں اس کے جسم سے کوئی ایسی چیز نکل کر گر جائے جو مسجد کی پاکیزگی کے خلاف، تو اس لیے یہ مکروہ، حرام نہیں ہے۔ حرام کی ڈگری بہت آگے، اگر کسی نے پڑھ لیا ہو جائے گا لیکن نہایت ناپسندیدہ۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا جنازہ مسجد میں نہیں پڑھا۔ جتنے جنازے ہوئے وہ مسجد سے باہر۔ مسجد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے، مسجد کے اندر کسی میت کو لانا ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہی ہے اور اس سے پرہیز کریں۔ بلکہ یہ بھی یاد رکھیں، فقہاء نے کہا ہے کہ کوئی وضو کر کے وہ جو پانی کے قطرے ہیں مسجد میں نہ لے، وہیں جھاڑے وضو کی جگہ میں، مسجد کے اندر ان قطروں کو گرانا سخت ناجائز ہے۔ یہ سب چیزیں مسجد کی طہارت، مسجد کی پاکیزگی، مسجد کی صفائی کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کر میت کا معاملہ ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر کبھی نماز جنازہ